مرد جو ہے وہ اتنی آسانی سے پیسہ کما کے جو ہے وہ عورت کو لا کے دے دیتا ہے. عورت نے تو بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھنا ہے کہ فلاں ایکٹریس نے اور فلاں جو ہے وہ اینکر نے یہ سوٹ پہنا ہوا تھا. مرد نہیں بچت کر سکتا. مرد نے گھر میں کما کے دے دینا ہے. اس کمائی میں سے بچت کیسے کرنی ہے یہ عورت کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے. آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. سمجھنے والے کی سوچ پر تو ڈیپینڈ جو ہے وہ نہیں آپ کر سکتے نا. آج کی جو ماں ہے وہ نہ خود گھر بسانا چاہتی ہے نہ بیٹی کا گھر بسنے دینا چاہتی ہے. 80% ہمارے یہاں جو ہے وہ خلا کے کیسز زیادہ ہیں. اور یہ آپ نے ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ جب ہم شادیوں پہ ایونٹس وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں تو ہم یہ بالکل دیکھتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ہاں انہوں نے جو ہے وہی سوٹ پرانے پہنے ہوتے ہیں، ہاں وہ جبکہ ان چلا کی لیتے ہیں. بیگمات اور ان کے بچے جو ہیں وہ سارے انہوں نے نئے سوٹ نیا سارا کچھ کیا اپنے ہوتا ہے اس بیوی میں بچوں پہ پیسہ خرچ کرنے خرچ کے لیے کرنے کے یہ لیے کسی کے محتاج نہ ہو. مرد پتہ نہیں کس کس کی باتیں سنتا ہے. باتیں سنتے باہر ہیں. جا کر جو ہے وہ کس کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، رویے جھیلتا ہے. مرد جو ہے وہ اتنی آسانی سے پیسہ کما کے جو ہے وہ عورت کو لا کے دے دیتا ہے. عورت نے تو بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھنا ہے کہ فلاں ایکٹریس نے اور فلاں جو ہے وہ اینکر نے یہ سوٹ پہنا ہوا تھا، مجھے بھی فلاں برانڈ کا سوٹ لے کے دو. لیکن لے کے کس نے دینا ہے؟ مرد نے. مرد کی جیب اگر گوارا نہیں کرتی تو وہ پھر بھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے پیسہ ارینج کرتا ہے. وہاں پر پھر اس کو شاپنگ کرواتا ہے، وہ سوٹ لے کر دیتا ہے. اچھا ایک سوٹ ایک وقت میں پہن کے بیکار ہو جاتا ہے. 10,000 کا اگر آپ ایک ٹائم پہ سوٹ پہن رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ نے ایک دن میں ایک ہی سوٹ پہنے رکھنا ہے یا آپ نے ایک ہی دفعہ پہننا ہے اس کے بعد پہننا ہی نہیں ہے. شادی کے جوڑوں پر ہم اتنے اتنے لاکھوں روپے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں دلہن کے. کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ دلہن کا جوڑا ایسے ہی پڑا رہتا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ سادگی اپنائیں. ہمیں تو چاہیے کہ ایک عام سا جوڑا جو ہے وہ ہم عروسی جوڑا ہو لیکن ایک عام سا جوڑا ہو، اسپیسیفک اس کی جو ہے وہ قیمت اتنی زیادہ نہ ہو، وہ پہنے تاکہ ہم اس کو عام کیجول روٹین میں بھی پہن سکیں. ضروری ہے کہ دلہن صرف غرارے اور شرارے میں ہوگی تو ہی دلہن ہوگی، ادروائز وہ دلہن نہیں ہو سکتی. میری شادی پر مجھے یاد ہے کہ بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور میں نے جو ہے وہ بہت ہی سادہ لباس جو ہے وہ ویئر کیا. کوئی دلہنوں والا جو ہے وہ لہنگا اور ششکے مشکے کوئی نہیں تھے. لیکن اگر آپ تیار ہونا چاہتی ہیں تو میں یہ نہیں کہتی کہ تیار نہ ہو، لیکن اتنا پیسہ انویسٹ نہ کریں کہ وہ پیسہ آپ اپنے شوہر کے برے حالات میں بھی انویسٹ کر سکتی اللہ ہیں. اکبر. وہ بچا کر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی انویسٹ کر سکتی ہیں. دیکھیں برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے، اس لیے عورت ہی ہے جو بچت کرتی ہے، مرد نہیں بچت کر سکتا. مرد نے گھر میں کما کے دے دینا ہے، اس کمائی میں سے بچت کیسے کرنی ہے یہ عورت کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے. تو اگر عورت آج کی طریقے سلیقے والی ہے ہی نہیں تو گھر کہاں سے بسے گا مجھے بتائیں. عورتیں تو کہتی ہیں ہمیں 50,000 بھی دے دو تو کوئی، یہ تو 50,000 تو آج کے دور میں کوئی رقم ہی نہیں ہے. 50,000 آج کے دور میں بھی رقم ہے. میں 50,000 میں سے آپ کو 5-10 کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر کے دکھا سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ سگڑ پن کیا ہوتا ہے، سلیقہ مندی کیا ہوتی ہے، کیسے مینیج کیا جاتا ہے. میں نے کبھی جو ہے وہ ایکسٹرا اوور لباس نہیں پہنا، نہ کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ کہ جی فلاں برانڈ فلاں جو ہے وہ میں بندی پہنوں گی تو میں زیادہ حسین لگوں گی. نہیں، آپ جتنا سادہ پہنیں گے آپ اتنے خوبصورت لگیں گے. خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، خوبصورت آپ کا کردار ہونا چاہیے. ہم نے جن چیزوں کو خوبصورت ہونا چاہیے ان پہ کام نہیں کیا، اور جن سے ہم خوبصورت لگتے ہیں ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. اچھی جوتی پہن لیں، اچھے بیگ لے لیں، اچھے کپڑے لے لیں تو ہم امیر لگیں گے. نہیں تو پھر اگر آپ غریب لگیں گے تو کیا لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے؟ یہ والی جو کانسیپٹس ہیں یہ تبدیل ہونے چاہیے. آج بھی جو ہے وہ بل گیٹس جو ہے وہ لائن میں لگ کر اپنی پسند کی چیز جو ہے وہ خرید سکتا ہے. آج بھی جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسپیسیفک سیل سے جو ہے وہ کپڑے لے کر پہن سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ باہر جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہمیں پروٹوکول سے نیچے جو ہے وہ بات نہیں سوچتی. تو یہ چیزیں جب تک ختم نہیں نہ ہوں گی ہمارے اندر سے، ہم گھر نہیں بسا سکتے، ہم ملک نہیں چلا سکتے، ہم رشتے نہیں نبھا سکتے. ہمیں ان سب چیزوں پر کام کرنا ہوگا، دماغ پہ کام کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو جو ہے وہ بیلنسڈ کرنا ہوگا، اور یہ جو اوور تھنکنگ ہے یا اوور پوزیسونیس ہے اس کو کم کرنا ہوگا رشتوں میں. ساتھ ہی اگر ہم کسی بھی ملک کے سربراہ ہیں تو ہمیں اپنی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک چیز کو نمائش کر رہے ہیں اس نمائش کو ختم کرنا ہوگا. پروٹوکول سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو اپنے گارڈ گولی مار دیتے گاڈ ہیں. گولی مار دیتے ہیں. پروٹوکول کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو باقی ساری تربیت تو دے دیتی ہیں کہ آپ کو بڑے اسکولوں میں بھی کام کرنا چاہیے، آپ کو فیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، چیزیں بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن گھر بسانے کے ٹپس جو ہیں وہ نہیں دے پا رہی ہیں آج کی عورت. دیکھیں انسان اس بات کی ذمہ داری تو لے سکتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری وہ نہیں لے سکتا. ایون میں بھی نہیں لے سکتی. میں اس چیز کی ذمہ دار ہوں جو میں بول رہی ہوں، لیکن لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں. اسی طرح ایک ماں جو ہے وہ تربیت دیتی ہے اپنے بچوں کو. لیکن ذمہ داری تھوڑی سی ہونی نہیں چاہیے کہ لوگ آپ ہونی کی چاہیے، بات پراپر ہونی چاہیے، سمجھیں.
ہونی چاہیے، آپ کچھ بھی ہونی بول چاہیے، جائیں اگر آپ کی ہونی چاہیے، کمیونیکیشن موڈ وہ نہیں ہے. ہونی چاہیے. لیکن آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. سمجھنے والے کی سوچ پر تو ڈیپینڈ جو ہے وہ نہیں آپ کر سکتے نا. جو سمجھ رہا ہے اس نے اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا ہے. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ آپ کی بات کو اتنا ہی سمجھے گا. ہاں یہاں پر جب ایک ماں سمجھاتی ہے نا کسی بھی بچے کو تو بچہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق سمجھتا ہے. بچہ ماں کے لیول پہ کبھی بھی بات کو نہیں سمجھ سکتا, باپ کے لیول پہ کبھی بھی بات کو نہیں سمجھ سکتا. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا لیول تھوڑا سا جو ہے وہ نیچا کر کے ماں ان سے سمجھاتی ان ہے, کے لیول پہ بات کریں. ماں سمجھاتی ہے کہ ہاں. کہتی ہے کہ بس پہ جا کے ایسی تیسی کسی دی سنی نا. آج کل نہیں سمجھاتے. آج نہیں, کل دس کہتے از ہیں واٹ کہ آئی ایم شوہر نے اگر سیئنگ. کچھ کہا تو گھر آ جانا, ہاں, دس از واٹ آئی ساس ایم نے کچھ سیئنگ. کہا, نند نے بدتمیزی کی تو فوراً سے اس کو جواب دینا. ایسے نہیں, ایسے کیسے چلے گا؟ ایسے اگر آپ اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا شروع کر دیں, ماں کتنا باپ سے لڑنا شروع کر دیں, کیسے چلے گا؟ کتنا تعلق ہونا چاہیے شادی کے بعد بیٹی کا اپنی ماں کے ساتھ؟ روز 6 بجے فون ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جب جس گھر میں آپ گئی ہیں آپ اس گھر کی عزت ہیں, آپ اس کی اور اس گھر کی عزت اور آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ ساری باتیں جو ہے وہ اپنے میکے میں بتائیں گی تو آپ کے میکے والے اپنی سوچ کے مطابق ہی جواب دیں گے اور نا. اگر آپ ساس سے ڈسکس کرنے کی بجائے کیا کپڑے پہننے, کیا کھانا پکانا ہے, آج کیا امی ہوا, سے پوچھ کیسے رہی ہیں. ہوا, امی سے ہاں کر رہی ہیں, نہیں, تو وہ امی تو پھر کنیکشن کبھی بھی, اور امی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, امی کو گراؤنڈ کیا پتا. ریئلٹیز کیا ہیں بالکل, وہاں پہ. امی کو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا بچی بتا جتنا رہی ہے. بچی جس ٹون میں ہاں بتا جس رہی ٹون ہے, میں ایک بتا پوائنٹ رہی آف ہے. ویو بتا رہی بالکل, ہے. وہ ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ دے رہی ہے کیونکہ وہ اس کی امی ہے. ہاں, آپ اس کی امی سے بات کریں جس کے گھر میں آپ ہیں. جس کے گھر میں اب آپ کی آپ اس وہ کی امی امی کو ہے. دوست بنائیں, ہاں, اور اگر اس کی امی آپ کی دوست نہیں بنتی تو پھر آپ کسی بھی امی کو تنگ نہ کریں. آپ اپنی دونوں امی کو امیوں بھی کو, تنگ نہ اپنی امی کو بھی تنگ نہ کریں, تنگ نہ دونوں کریں. امیوں کو سکون ہاں میں رہنے دیں. ہاں, کیونکہ دیکھیں کوشش کریں کہ اپنا گھر بسائیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کیا کہاں مرد آپ پرفیکٹ ڈھونڈیں گی کہ جی ایسا مرد مل جائے جو ہم نے بالکل جذباتی صحیح ہو کے ہو. زیادہ بڑی آپشن دے دی بیٹی کو کہ جناب آپ تو کوئی مسئلہ آیا تھا جس سے آپ نے کہا کہ تو گھر آ جائیں, کوئی ہاں مسئلہ آیا تھا تو جواب دے دیں جی آپ دیکھ لیں گے. نہیں نہیں, یہ جو ہے یہ چیزیں اس نے ڈیمیج کیا, ڈیمیج کیا, بہت ڈیمیج کیا. بہت ڈیمیج کیا. بچے کو جب یہ پتا ہو کہ میرے پیچھے جو ہے وہ کوئی ہے تو اور اس میں طرح کچھ بھی سے کر تو سکتا آپ ہوں. کا خیال ہے کہ وہ والا پوائنٹ ٹھیک تھا کہ ہن تیرا جنازہ ہی آئے کرو باہر, اس میں اچھا وہ نہیں دیکھیں, چیز وہ جملہ ہاں بڑا تھا, جملہ بڑا لیکن تھا. شاید اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جنازہ ہی آئے, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اٹموسٹ کوشش کرنا, کوشش کرنا, پہلے بالکل سے بالکل بیچ میں نہ بالکل ڈال بالکل دینا کہ بالکل آپ بالکل. انتظار کریں کہ کوئی ذرا آپ سے آڈ بات کرے ہاں اور آپ فلیئر اپ ہو جائیں. بس یہ کریں. اصل میں آج کا دور وہی جا رہا ہے. پہلا دور اور تھا, آج کا دور اور ہے. کیونکہ پہلی جو مائیں تھیں ان کی جو مائیں تھیں وہ تربیت کرتی تھیں, وہ بتاتی تھی گھر کیسے بسانا ہے. آج کی جو ماں ہے وہ نہ خود گھر بسانا چاہتی ہے نہ بیٹی کا گھر بسنے دینا چاہتی ہے. سچویشن سب ماؤں کی ایسی نہیں ہے, لیکن 80% ہمارے یہاں جو ہے وہ خلا کے کیسز زیادہ ہیں. ارے خلا ہماری سے جو مراد ہے کہ عدالتیں میں بھی دیکھیں, بسنا نہیں چاہتی. نہیں میں نے نہیں, ہاں, کسی بھی بات پر جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرنا. اپنے معیار ہیں, اپنی جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں. ایک خطرناک ایشو آپ نے چھیڑ دیا. بالکل آپ ایشو یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے, نہیں نہیں, خلا کا خلا ریشو بڑھ رہا بڑھ ہے. رہا ہے. بالکل بالکل اوف بالکل, اوف, یہ زیادہ یہ خطرناک زیادہ بات ہے. خطرناک ہے. کیونکہ آج عورت جو ہے وہ خلا لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر اور رہی ہے. ویوز میں اس لیے یہ بات جی کر رہا ہوں کہ ایک عورت یہ بات کر رہی ہے, ورنہ یہ بہت سی سوسائٹیز ہیں وومن رائٹ والی, وہ بیچ میں آ جاتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ خلا کا رائٹ عورت کو ہے. اگر عورت یہ بات کر رہی ہے اس ہاں, کا مطلب ہے کسی وجہ سے کسی بات کر وجہ رہی ہے, سے کسی نہیں, وجہ سے یہ جو بات ہے کر رہی وہ آپ ہے. ہاں, چیک کر لیں, چیک کر لیں. آپ کو جو ہے وہ نہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی خوشی کریں سے نا. نہیں بات کر ہاں رہی ہیں, خوشی سے نہیں عورت بات ہیں, کر آپ رہی ہیں, خوشی سے عورت ہے, بات نہیں بالکل کر رہی بالکل. ہیں, آپ عورت ہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ ہاں انداز تھوڑا الگ رکھتی ہوں. ہاں, میرا انداز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, میں ڈفرینٹ بات کرتی ہوں, اسی لیے میں لوگوں کو غلط لگتی ہوں. میرا بالکل انداز الگ ہے, صحیح, تو میں ان کو کوئی غلط لگوں گی جو خود غلط ہے. جو خود غلط ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جلن تو ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. آپ جلن برقرار رکھیں, ہم جلوے برقرار ضرور رکھیں گے. برقرار رکھتے ہیں. اور واہ واہ واہ, بالکل ٹھیک ہے, صورتحال یہ ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. جلن جہاں پر بھی ہو, حسد جہاں پہ بھی ہو, جہاں آپ پہ کے بھی رشتے میں ہو, آپ کی محبت میں ہو, آپ جلنے والے کو جلنے دیں, اس کو مڑ کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے جلوے برقرار رکھیں, آپ پراپر طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں. آپ کا مزاج ہر کسی سے ملے یہ ضروری نہیں ہے. یہاں ایک بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھ سے نہ مل سکے گا آپ کا مزاج, مجھ سے نہ مل سکے گا آپ کا مزاج, مجھے تو گلاب بھی کالے پسند ہیں. او تھوڑی خیر ٹھیک تو ہو گیا. ہاں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یس, خلا زیادہ بڑھی ہے, اس کی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ٹالرنس جو ہے وہ لڑکی والی سائڈ پہ کم ہوتا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ایک خلا لینے کے لیے ایک لڑکی ہی عدالت جا رہی ہے. ایک اور پوائنٹ آف ویو تو یہ ہوگا نا ہاں, کہ اب عورت کو پتا چلا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ رشتہ ختم کر سکتی ہے, یہ وہ بھی پھر آپ کہہ لگ گئی سکتے ہے ہیں. رشتہ ختم کرنے, ہاں وہ اچھا, شروع ہی ہو گئی. بس یہ دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا کہ گھر بساؤ,
اب کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کچھ کہے تو گھر واپس آ جاؤ. اب جب گھر واپس آنے کی آپشن آپ کے لیے کھلی رہتی ہے, میں ہمیشہ خواتین کو یہ کہتی ہوں کہ خلا دائر کرنے سے پہلے کچھ وقت کے لیے, کوئی 1 مہینے 2 مہینے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے گھر رہ کے دیکھو, سپریشن ہے سیپریشن کر کے دیکھو خود ہی, کوئی خلا نہیں, کوئی طلاق ویری نہیں. امپورٹنٹ. اپنے بچوں کو لے جاؤ, اپنے جو ہے وہ والدین کے گھر پہ رکھو. 2 مہینے, مشکل سے 2 مہینے بھی نہیں گزریں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کی ویلیو کتنی ہے. اوئے آپ ہوئے ہوئے پہلے کیا ہوئے تھیں ہوئے اور ہوئے. اب آپ انہی ماں باپ اور انہی بہن بھائیوں کے لیے کیا ہیں, جب آپ کے بچوں کا بوجھ بھی جو ہے وہ ان کو اٹھانا پڑے گا. میکے میں خواتین کس طرح سے رہ رہی ہیں یہ یہی جانتی ہیں, جنہوں نے خلا لیا اور جنہوں نے طلاقیں, جن کو طلاقیں ہوئی ہیں. طلاق ایسے نہیں ہوتی. دیکھیں, مرد کا غصہ اگر کنٹرول نہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے. مرد اگر اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرے تو وہ طلاق دے دیتا ہے, اس کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی عورت کی زبان پہ ہوتا ہے. اب عورت کب تک زبان نہ کھولے؟ اگر وہ تشدد سہ رہی ہے, اگر وہ ظلم زیادتی سہ رہی ہے تو وہ تو بولے گی, ظاہری بات ہے. اگر اس کا شوہر جو ہے وہ راتوں کو دیر سے گھر واپس آتا ہے, دوستوں میں ٹائم سپینڈ کرتا ہے, وہ اپنے موبائل تک ایکسیس نہیں دیتا اپنی بیوی کو, غلط عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار رکھتا ہے, تو ایسے مرد کے ساتھ میں عورتوں کو کہتی ہوں بالکل مت رہو, پھر خلا لے لو. پھر اللہ نے آپ کو جو ہے وہ پورا پورا یقین کریں کہ اختیار دیا ہے کہ سائڈ پر ہو جو ایسے مرد سے.